بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری جو صورتحال ہے اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے کہ 3 ریٹائر فوجی افسران ان کو بھی زیر حراست لے لیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نے کنفرم کر دیا ہے۔ اب یہ وہ معاملات آگے جن معاملات کے لیے الطاف حسین صاحب ماضی میں بھی چیختے رہتے تھے، اور ماضی میں الطاف حسین صاحب کا ایک جلسہ تھا، اس جلسے میں الطاف حسین صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے کو اگر 48 گھنٹے مل جائیں اور ان 48 گھنٹوں میں میں جتنے بھی کرپٹ افسران ہیں ان کو میں پھانسی دے دوں گا۔ یہ الطاف حسین صاحب کا ماضی کے بیانات میں سے ایک بیان تھا، اور انہوں نے بڑے جلسے میں یہ کہا تھا کہ مجھے 48 گھنٹے صرف مل جائیں اور میں تمام کرپٹ لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ پہنچا دوں گا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو جتنے کرپٹ لوگ، چاہے وہ حکومت میں ہیں، اسمبلی میں ہیں، اداروں میں ہیں، کہیں بھی ہیں، یہی کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں ٹارگٹ کلنگ، بطہ خوری، چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، اور جتنے بھی 2 نمبر کام ہوتے ہیں ان کو یہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں، یہی لوگ کرمنل لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود جتنے عناصر ہوتے ہیں خود یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے، یہ کرپٹ ہوتے ہیں، یہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ملک کو بھی بیچ سکتے ہیں، عوام کو بھی بیچ سکتے ہیں، اس نظام کو بھی بیچ سکتے ہیں، یہ وہ لوگ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت مؤثر اقدام کیا اداروں نے کہ جو ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں، آرمی چیف صاحب کا یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ ادارے کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف تحقیقات شروع کی جا رہی ہے، اور مزید یہ پیشن گوئی ہے کہ مزید جتنے بھی افسران ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور یہ بہت بہتر بات ہے، یہ ملک کی سالمیت کے لیے بہتر ہے، آنے والی سیاست کے لیے بہتر ہے، کیونکہ زیادہ تر فوج کے اندر سیاسی وابستگیاں ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ فوج کا کام کیا ہے۔ فوج کا کام ہے بارڈر پہ پہرا دینا، ملک کی حفاظت کرنا، ملک کی عوام کی حفاظت کرنا، لیکن اس میں چند عناصر ایسے ہیں جو سیاست سے ملے ہوئے ہیں، جو سیاسی لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے پورا ادارہ ہمارا بدنام ہے، اور یہ آرمی چیف کا بہت بڑا اقدام ہے، انہوں نے یہ کالی بھیڑیں نکالی، اور ان سے کیا ظاہر ہوگا، ان سے یہ جو سیاسی لوگ ان لوگوں سے وابستہ ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان عناصر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا کہ ان اداروں کے اندر ان کالی بھیڑیوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 14 اگست کو واقعات رونما ہوئے، جو ہماری میڈیا نے بالکل بھی نہیں دکھائے، بلوچستان کے اندر پاکستان کا جھنڈا بھی نہیں لہرانے دیا گیا، گوادر سے آگے کوئی بھی جھنڈا لے کے جا رہا تھا اس سے جھنڈا چھینا جا رہا تھا اور اس کو مارا جا رہا تھا۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ ملک ہمارا ہے، بلوچستان ہمارے ملک کا حصہ ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بلوچستان۔ ان لوگوں نے کس طرح یہ تصور کر لیا کہ بلوچستان ان کے باپ کی جاگیر ہے، بلوچستان ان کا ہے؟ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو قربانیاں مہاجروں نے دی، جب پاکستان آزاد ہوا قربانیاں پٹھانوں نے دی۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں بلوچستان کے حقدار بننے والے؟ یہ کون عناصر ہیں جو بلوچستان کو اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں؟ کسی صورت بھی نہیں بن سکتا بلوچستان ان کا ملک، جتنے بھی انتشار یہ پھیلا لیں، جتنے بھی فسادات یہ پھیلا لیں، ہم اپنی عوام کے ساتھ، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہب چوکی سے آگے یہ جو واقعات رونما ہوئے، جو میڈیا نے بالکل بھی نہیں دکھائے، افسوس کی بات ہے اس دجالی میڈیا کے کہ میڈیا نے یہ چیز نہیں دکھائی۔ ان لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کھینچے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے حکومت ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ یہیں اگر آج الطاف حسین صاحب نے کچھ باتیں کہیں دی اور ان پہ ابھی تک پابندی ہے، کوئی مہاجر الطاف حسین کے حق میں نکلتا ہے اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بلوچ پورے پاکستان کے جھنڈے کھینچ رہے ہیں، جھنڈوں کو روند رہے ہیں۔ جو 14 اگست کے پرچموں کے نیچے بلوچستان میں دھماکے ہوئے، اسٹال لگے ہوئے تھے 14 اگست کے، ان پرچموں کے نیچے دھماکے ہوئے، ان پرچموں کی پکچر کی بی ایل اے والوں نے پوسٹ کی ہے، وہ شکر کا اظہار کر رہے ہیں
इतनी नफरत हमारे मुल्क से क्यों? हमारे इदारे इनको क्यों नहीं पकड़ रहे? ये लोग कह रहे थे ना कि फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। खुदा की कसम फौजी ऑपरेशन होना चाहिए, इन बलोच लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, जिन्होंने ये इंतशार फैलाया है, जिन्होंने ये खुदकश हमले कराए हैं और जिम्मेदारी कबूल करी है। इन तमाम यूनिट्स को आर्मी को चाहिए गिरफ्तार ना करें, डायरेक्ट जहन्नम इनको वासिल करनी चाहिए। हमारे मुल्क का अमन तबाह कर रहे हैं ये लोग। यही वो लोग हैं जो कराची में आके लोगों को लूट रहे हैं, लोगों से लोगों के सामान छीन रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, ये बलोच लोग। लेकिन यही अगर आप माजी में चले जाओ, जब अल्ताफ हुसैन का दौर था, तो कोई भी बलोच किसी भी इलाके में कदम नहीं रख सकता था, क्योंकि उसको पता था यहाँ मुत्तहिदा की हुकूमत है, यहाँ अल्ताफ भाई ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, हर इलाके में यूनिट इंचार्ज है, हर इलाके में काउंसलर है, हर इलाके में चेयरमैन है। किसी की हिम्मत नहीं, हर इलाके में उनके कारकुनान थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां कदम भी उठा के रख सके। लेकिन अफसोस का मुकाम ये चीज खत्म कराई गई। उसके बाद क्या नतीजा निकला? कराची वालों के घर लूटे जा रहे हैं, कराची वालों की नकदी लूटी जा रही है, कराची वालों के दुकानें लूटी जा रही हैं, राह पे चलते फिरते उनको लूटा जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है जो कराची में एक निजाम दिया गया था, जो कराची के कायद ने एक निजाम दिया था, इलाके में यूनिट इंचार्ज बने हुए थे, इलाके में यूनिट्स खुले हुए थे, उससे सबसे बड़ा फायदा यही तो हो रहा था कि कोई गैर मुकामी उस इलाके में घुस नहीं सकता था। आज आज हर जगह पे गैर मुकामी घूम रहे हैं और मुकामी लोगों को लूट लूट के जा रहे हैं। ये गैर मुकामियों का कोई काम नहीं है कराची में, ये कोई काम धंधा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फसाद करते हैं और मुकामी लोगों को लूट रहे हैं। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। जितने भी गैर मुकामी लोग हैं, हम समझते थे कि जितने भी मुहाजिर लोग हैं, ये लोग गलत बात कर रहे हैं कि गैर मुकामी कराची वालों को लूट रहे हैं। हम समझते थे ये मुत्तहिदा वाले जितने भी लोग बोल रहे हैं ये गलत चीज बोल रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज का एहसास हुआ है कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जितने भी गैर मुकामी लोग हैं, ये मुकामियों को मार भी रहे हैं, उनसे पैसे भी लूट रहे हैं, जानी नुकसान भी दे रहे हैं, माली नुकसान भी दे रहे हैं। जो अल्ताफ हुसैन साहब ने एक रूल्स अपनाए हुए थे कराची में, जो MQM के दौर में जो एक रूल्स थे, यूनिट इंचार्ज, चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, ये जो चीजें बनी हुई थी बहुत बेहतरीन थी। इसी से तमाम लोग बच रहे थे। लेकिन आज ये चीजें खत्म कराई गई और इंतशार, जो सबसे बड़े इंतशार कराची में फैले वो यही फैले कि कराची वालों को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, बेरहमी से लूटा जा रहा है, इनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और पहुंचाने वाले कौन है? ये गैर मुकामी बलोच लोग, गैर मुकामी पठान लोग। अब ये क्या कर रहे हैं? ये उन गैर मुकामी बलोचों को बदनाम कर रहे हैं जो लीगल तरीके से कराची में अपना बसेरा करके बैठे हुए हैं। उन गैर मुकामी पठानों को बदनाम कर रहे हैं जो लीगल तरीके से कराची में बसेरा करके बैठे हुए हैं। ये वो चंद लोग हैं जो अपनी कौम को, अपनी नस्ल को, अपनी जबान को बदनाम करके जा रहे हैं।